أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان. یہ حضور کا فیصلہ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ حضور کے نزدیک ابو بکر صدیق کا مقام کیا تھا. اب وہ کتنے بڑے مجرم کمینے اور شیاطین ہیں جو ابو بکر و عمر کو گالی بکتے ہیں. وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے. مصلحت میں لوگ انہیں مسلمان مان رہے ہوں یا فتوے کی زبان میں ادھر ادھر کی تعویلیں کر رہے ہوں. ابو بکر و عمر حضور کے وزیر تھے، حضور کے ساتھی تھے، حضور کے خلیفہ تھے، حضور کے معتمد علیہ تھے. پھر عثمان و علی کا مقام، اور عائشہ صدیقہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، اہل ایمان کی ماں، اور حضور کو سب سے زیادہ محبوب، ان پر جو الزام لگائیں، اتنے خبیث و کمینے مجرم جہنمی قرآن کے منکر، اس کے بعد وہ مسلمان رہ سکتے ہیں؟ بے غیرتی ہے لوگوں کی کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کی بات کہی جاتی ہے. کوئی نسبت ان کو اسلام سے نہیں. ایران سے شیعوں کا وفد ندوے آیا تھا تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا. اگر آپ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ابن عفان کو گالی بکتے ہیں، متون کرتے ہیں اور عائشہ صدیقہ پر اتہام لگاتے ہیں تو آپ سے اتفاق کا کوئی سوال نہیں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں صاحب، ہمارے یہاں تو یہ جائز نہیں ہے، اور خامنہئی صاحب کا فتویٰ ہے کہ طعن و تشنیع نہ کی جائے اور یہ نہ کیا جائے. تو میں نے کہا وہ فتویٰ کہاں ہے؟ ہاں وہ فتویٰ آپ کو دیں گے اور پہنچائیں گے. آج تک تو وہ مجھ تک پہنچا نہیں فتویٰ. لیکن ان کا فتویٰ بھی ہو تو اس فتوے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری کتابیں اور سارا عمل اس کے خلاف ہے. تو جب تک وہ اس سے باز نہیں آئیں گے وہ مسلمان شمار نہیں ہوں گے. اب جو یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، جناب قلب صادق صاحب کا کہنا ہے کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے پھر، اگر وہ ایسا کہتے ہیں دل سے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور تبرہ بازی ہوتی ہے اور ابو بکر اور عمر پر اور دیگر صحابہ پر طعن و تشنیع کا عمل کیا جاتا ہے امام باڑوں میں اور ان کے ماحول میں، تو وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہی وہ سب سے بڑی کمزوری ہے سعودی حکومت کی کہ صاحب ایک طرف تو ان کو مجوس لکھا جا رہا ہے، کتابیں شائع ہو رہی ہیں، لیکن حج میں ان کو موقع دیا جا رہا ہے، مدینہ منورہ کی بلڈنگیں دی جا رہی، مکے کی بلڈنگیں دی جا رہی، زمینیں بیچی جا رہی، باغ بیچے جا رہے ہیں. بقیع الغرقد اور مسجد نبوی کے درمیان وہ تبرہ بازی کر رہے ہیں، اپنی بھیڑیں لگا رہے ہیں. ایک طرف یہ سیاست، ایک طرف وہ سیاست. ایران سے وفد آتا ہے اور اس وفد کی طرف سے بدماشی روضہ اطہر پہ ہوتی ہے، اور حضرت امام حذیفی صاحب مسجد نبوی کے امام اس پر خطبے میں تنقید کرتے ہیں تو حذیفی صاحب کو معزول کر دیا جاتا ہے، گھر بٹھا دیا جاتا ہے سزاً. یہ سب کارنامے ہیں اس مجرم حکومت کے. ایک طرف ایران کے خلاف ہنگامہ خیزیاں ہیں اور ایک طرف کتابوں میں ان کو مجوس کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف موقف دوغلے پن کا منافقانہ اختیار کیا جاتا ہے. قادیانی تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین اس معنی میں تھے کہ آپ افضل الانبیاء تھے، لیکن آپ کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. حضور کو وہ گالی نہیں بکتے، صحابہ کو گالی نہیں بکتے، طعن و تشنیع نہیں کرتے، حضور کی بھی عزت کرتے ہیں. اس کے باوجود پوری ملت انہیں کافر کہتی ہے. اور یہ خبیث و بدماش قرآن الگ، نماز الگ رکھتے ہیں، روزہ الگ رکھتے ہیں، تو ان کے عقیدے الگ، ان کی شریعت الگ. یہ سارے صحابہ کو کافر، ابو بکر، عمر، عثمان کو متون و کافر اور کیا کیا کہتے ہیں. عائشہ صدیقہ کو یہ اتنے برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ کسی عام گھٹیا عورت کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد بے غیرت مسلمان انہیں مسلمان مانتے ہیں. بات صاف ہونی چاہیے 2-2-4 کی طرح کی. عقیدے چھوڑنے پڑیں گے اگر ملت کے ساتھ رہنا ہے اور حج کرنا ہے. بات یہ ہوتی کہ صاحب نعرے بازی نہیں کریں گے، فلانا نہیں کریں گے، سیاست بازی نہیں کریں گے، ورنہ اب آئیے حج میں گالی بکی ابو بکر عمر کو، اس سے ہمارا کیا جاتا ہے، حکومت کا کیا جاتا ہے. یہ مسلسل ہو رہا ہے صدیوں سے، اس کا کوئی درد نہیں. درد اس کا ہے کہ ہمارے حاکم کو برا مت کہیے، ہماری حکومت کے خلاف نعرہ مت لگائیے، ابو بکر عمر کے خلاف نعرے لگائیے، جو چاہیے کیجیے. یہ ہے موقف.
ظاہر ہے کہ یہ جو موقف ہیں آج منافقوں کے، اس پر صرف عذاب کا ہی انتظار کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کا دین جو ہے واضح ہے، 2-2-4 کی طرح واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں۔ کون سی باتیں قطعی ہیں، کون سی باتیں ظنی ہیں، کون سی باتیں عقائد میں داخل ہیں، کون سی باتیں اعمال میں داخل ہیں، ساری باتیں علم نشرہ ہیں، کھلی کتاب کی طرح۔